اور کریں، ان کو نا بات منوانی بھی آتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان جو ہے نا وہ خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نا جبل پور چلے گئے، سفر تھا، وہاں آپ کے دو خلفاء تھے، باپ بیٹا، مولانا عبدالسلام بھی خلیفہ تھے، مفتی برہان اللہ کو ان کے بیٹے وہ بھی خلیفہ تھے۔ فاضل بریلوی جب وہاں پہنچے نا، عالم وہ نہیں ہوتا کہ جو بات لچھے دار تقریر کر کے تو گزر جائے، عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کرنی بھی آتی ہو اور ذہن میں اتارنی بھی آتی ہو۔ وہ شخص ہے جو پختہ علم رکھتا ہو، اسے پتا ہو کہ کس حکمت کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھانی ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، اگرچہ مدرسین کی بھی بڑی بات ہے، لیکن ٹھہر ٹھہر کر طریقے سے پیار سے ہمارے بزرگ سمجھاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے وہاں کسی نے پوچھا جی جمعے کی دوسری اذان کہاں پڑھنی چاہیے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے باہر پڑھنی چاہیے۔ آپ نے وہ فتویٰ دے دیا، وہاں جناب لڑائی شروع ہو گئی۔ وہاں لوگوں نے کہہ دیا جناب ہمارے ہاں 40 سال سے ہو رہی ہے، کسی نے کہا 35 سال سے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دین تجربے سے نہیں آتا، دین علم سے آتا ہے۔ یعنی 40 سال تجربہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ عالم ہو گئے۔ دین کا تعلق تجربے سے و علم سے ہے۔ وہ بحث ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نا انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، آپ اس کو کچہری کہتے تھے، عدالت کہتے ہی نہیں تھے، اور کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے مقدمہ کرا دیا اعلیٰ حضرت، پرچہ کٹوا دیا جی مولانا نے فساد کرا دیا۔ اب وہ جج مسلمان تھا، اس نے ریڈ کر لیا، وہ جو نائب قاصد نہیں، وہ ادری جس کو کہتے ہیں آوازیں دیتا ہے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا۔ آپ نے اسے بلا کے نا تو ساری بات سمجھا دی، وہ سمجھ گیا کرنا کیا ہے۔ جب باری آئی نا اعلیٰ حضرت کی تو جج صاحب نے کیس پہلے پڑھ لیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے، مولانا کہتے ہیں اذان باہر پڑھو، تو کچھ لوگ کہتے ہیں سامنے پڑھنی چاہیے۔ اس نے کہا بھی بلاؤ مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان۔ وہ کہنے لگا کھڑا ہو کے نا جج کے سامنے، کانوں میں دونوں بالکل جج کے آواز دینی تھی نا باہر جا کے، تو جج صاحب کے سامنے جج صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان حاضر ہو، اور جج کہنے لگا بیوقوف باہر جا کے کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے، وہ تو آیا ہوا ہے، باہر جا کے کہے جو نہیں آئے انہیں بھی پتہ چل جائے کہ جمعہ پڑھنا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں۔ وہ جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فکری طور پر لوگوں کی تربیت کی، انہیں بات سمجھائیں۔ ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بتا اگر نہ ہو حضور کو غیب کا علم تو تیرا کیا فائدہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، کوئی اختلاف نہیں، لیکن کسی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی چابیاں دے؟ ہے کسی کا نقصان؟ عجیب فلسفہ ہے نا۔ میں سفر کرتے رہتا ہوں تو بچے میپ لگا لیتے ہیں، اس کو غیب ہے کدھر جانا کدھر نہیں جانا، لے جاتا ہے کہ نہیں، لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ، کس نے بتایا اسے؟ اس کی بات ماننا اسلام کے کفر۔ اللہ اکبر، الجھ گئی نا بات۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے 4 منٹ میں فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، تو اتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے این ٹائم پہ، تو یہ بات ماننا اسلام کے کفر۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر کا الٹرا ساؤنڈ ماننے والے، میپ کی باتیں ماننے والے، کل اتنے بجے بارش ہو جائے گی یہ ماننے والے، اگر کہا جائے کہ رسول پاک نے یہ غیب کی خبر دی ہے تو لوگ اڑ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں نہ کرو جسے کوئی سائنسدان پڑھائے، اگر وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے تو جسے رب رحمان پڑھائے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں تم بات ہی نہیں مانتے؟ فاضل بریلوی نے الدولت المکیہ پوری کتاب لکھی ہے، را فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ غیب کی خزانوں کی چابیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے ہر محاذ پر حضور کی شانیں بیان فرمائی، نبی پاک کی عظمتوں کے تذکرے کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ، صوفیہ، بزرگ، ان پر تنقید نہ کرو۔ ہمارا نا آج مزاج بن گیا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا، محفل میں سرور نہیں آتا، ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزہ آئے گا جب ہم سامنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے؟ سب سے اچھے ہم خود ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے اوپر نہیں نہ دیکھتے، بندے ہمیں بڑے نظر نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے۔ ہم ہمیشہ اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے۔ مہربانی فرمائیں۔ بڑی شاندار بات لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں 2 بڑے زبردست قاری تھے، تلفظ اچھا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سب پہ تنقید ہی کرتے رہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے 2 قاریوں نے نا ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی، تو
تو ان کے نا کچھ قواعد مستحب کچھ قواعد ٹھیک نہیں تھے، تو کہنے لگے شہرت تو بڑی سنی تھی پر بابے کو تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، چھوڑو جو یہ بھی کو بلی ہے. فرماتے ہیں بس مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے، جو چیزیں ضروری ہیں وہ ٹھیک پڑھتے تھے بابا جی. اب ان دونوں نے تنقید کی دل میں، اور باہر نکل ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کتنا سوچ کے آئے تھے پر یہ تو قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں پڑھتے. اب موسم تھا تھوڑا سا ایسے ہی معتدل موسم تھا، نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی. قریب ایک جھیل تھی، کپڑے اتارے تہمدیں باندھی اور جھیل میں گھس گئے نہانے کے لیے. ایک شیر آیا تو کپڑے اٹھا کے لے گیا. اب بندہ پانی میں کتنی کو دیر رہ سکتا ہے؟ موسم بھی معتدل تھا، بڑی گرمی میں بھی بندہ زیادہ نہیں رہ سکتا. ٹھٹھرنے لگے، پریشان ہو گئے، کانپنے لگے، جائیں تو کدھر جائیں، بڑے پریشان. اب شیر بیٹھا ہے سامنے اور پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھا کپڑے لے کے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کسی نے جا کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ آپ کے مہمانوں کے کپڑے لے گیا شیر. تو ٹھٹھر رہے، وہ بزرگ آئے اور آ کے نا تو شیر کو آواز دی، اللہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی. شیر کو آواز دی، کہنے لگے ادھر آئے نا. وہ آیا تو تھپکی دی. فاضل بریلوی نے حقوق والدین پہ لکھا، حقوق اولاد پہ لکھا، استاد کے حقوق پہ لکھا، شاگرد کے حقوق پہ لکھا. اعلیٰ حضرت نے پڑوسیوں کے حقوق پہ لکھا. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے پیر اور مرید کے حقوق پہ لکھا. اعلیٰ حضرت نے شرطیں بیان کی مرید کس کا ہونا ہے، شرائط. فرمایا سب سے پہلے 4 شرطیں دیکھو پھر بیعت کرنا. پہلی بات یہ کہ وہ بندہ اتنا عالم ہے کہ ضرورت کے مسئلے بتا سکے، جاہل کی بیعت جائز نہیں. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ بھی دیکھو کہ اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا، ظاہری طور پر شریعت کا پابند ہے. تیسرے نمبر پر یہ دیکھو اس کا سلسلہ متصل ہے، باقاعدہ کسی سے مرید ہوا ہے، سلسلہ اوپر تک صحیح چل رہا ہے. اور فرمایا چوتھا یہ ضرور یاد رکھنا کہ خلیفہ مجاز ہو، کسی شیخ کامل نے اسے اجازت بھی اپنی مرضی سے نہ بن کے بیٹھ گیا ہو کہ مجھے تویز مل گئے ہیں، یہ نہ ہو. فرمایا ان چیزوں کو دیکھو اور پھر پوری پابندیاں لگائیں. کسی نے پوچھا پیر اور مریدنی کا پردہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کی جو بیویاں ہیں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو قرآن نے مائیں کہا ہے. تو اگر اس ماں کا بیٹے سے پردہ ہے تو پھر مریدنی کا پیر سے پردہ کیوں نہیں؟ فرمایا واجب ہے مریدنی کے لیے پیر سے پردہ کرنا، واجب ہے. آپ کو ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ہاں جلسے پہ بلایا. جب آپ پہنچے تو وہ عورتوں کو ننگے منہ تعویذ دے رہے تھے. آپ نے دور سے دیکھا تو واپس آ گئے. وہ دوڑے پیچھے، کہنے لگے مولانا کچھ تو خیال کریں، لوگ کیا سوچیں گے، ایسے چلے گئے. تو آپ فرمانے لگے شاہ جی آپ نبی پاک کی شریعت کا خیال نہ کریں تو میں آپ کا خیال کروں؟ شریعت اسلامیہ کا خیال نہیں کر رہے، بے پردہ عورتوں میں بیٹھے ہو. وہ کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا. فرمایا پھر ہاتھ بڑھائیے، پھر میں آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں. اس لیے کہ اگر آپ مان گئے ہیں تو پھر ہمارا اختلاف نہیں. ساری زندگی دین کی پہرے داری کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 150 سال پہلے کہا تھا مسلمان اپنے بینک قائم کریں، اپنا سرمایہ. ایک جو باتیں آج کر رہے ہیں نا آپ کے لوگ دانشور، وہ 125 سال پہلے کہا تھا کہ اپنے بینک بناؤ، آپس میں مسلمان تجارت کریں. فرمایا اپنا پیسہ ایک دوسرے پر خرچ کرو، غریبوں کو وظائف دو، وہ سارے طریقے اپناؤ جو صحابہ نے اور محبوب کریم نے ہمیں عطا فرمائے. مسلمانوں کی فلاح پر انہوں نے بڑا کام کیا. وہ زمانہ اقبال پہلے کہا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. پھر اللہ نے توفیق دی تو کہنے لگے نہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اعلیٰ حضرت اسی زمانے سے کہہ رہے تھے نہیں بھائی جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کا منصب اور معیار الگ ہے. بڑی محبت سے زندگی گزاری، اللہ سے بڑا ڈرتے تھے. سید ایوب علی رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں. وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ صبح صبح آ گیا، کہنے لگا حضور آپ کی کل دعوت کرنی آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا آ جاؤں گا. کہنے لگا میں یتیم ہوں، باپ میرا فوت ہو گیا اور میرا بڑے دل کرتا ہے آپ سے محبت ہو گئی. فرمایا کب آؤں؟ اس نے کہا کل آ جانا. کیا کھلاؤ گے؟ تو چنے کی دال اس نے جھولی میں ڈالی. کہنے لگا حضور میں لے آیا اور رات کو بھگاؤں گا، کل آپ کو کھلاؤں گا. آپ بیمار رہتے تھے، دوپہر کو سوجی کے بسکٹ کھایا کرتے تھے. سید صاحب کہتے ہیں جب وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں. کہنے لگا لے آؤ. فرماتے ہیں اس کے گھر گئے تو اندر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی. 1000 کتاب کے مصنف، لاکھوں کروڑوں مریدوں کے پیر، امت مسلمہ کتنے بڑے لیڈر. کہتے ہیں اس نے نا گلی کے باہر دروازے کے باہر چٹائی بچھا دی.
کہنے لگا حضور اندر جگہ نہیں ہے، میری اماں ہے اور آپ عورتوں سے بڑا پردہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت باہر بیٹھ گئے زمین پہ، اس کو کہتے ہیں لاجپال پیر۔ باہر بیٹھ گئے، وہ چنے کی دال لایا اور باجرے کی موٹی روٹیاں۔ آپ کو تکلیف رہتی تھی پیٹ میں، آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، پر 1.5 روٹی کھائی۔ کھانے کے بعد کہا جائیں، کہنے لگا نہیں میری اماں آگ جلا رہی ہے، چائے پی کے جانا۔ وہ چائے آئی، جو بندہ سڑک سے گزرتا حضور یہاں بیٹھنے، فرمایا جاؤ کام کرو، دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب واپس نکلے تو اس بچے نے اجازت دی جائیے۔ واپس آئے تو کچھ چہرے پہ کمزوری کے آثار تھے، کچھ تکلیف پیٹ میں شروع ہو گئی۔ سید صاحب کہنے لگے حضور آپ نے کیا کیا، بیمار ہو جائیں گے۔ فرمانے لگے ایوب علی یار بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی، پر تو نے دیکھا نہیں یتیم کا دل کتنا راضی ہو گیا ہے، کتنا راضی ہو گیا اس کا دل۔ دنیا میں کیوں نہ نبی پاک کی غلامی میں آ جائیں۔ وہ کہتے تھے دنیا، اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی الامن والاولا، اس میں آپ فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ جو دنیا دار رہتا ہے، مالدار رہتا ہے، حضور کی پناہ میں نہیں آتا وہ بے سکون رہتا ہے۔ فرماتے یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ۔ اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے، حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا۔ دلیل دیتے ہیں، فرمایا انسان تو انسان، جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے۔ صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں۔ فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کر، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے الامن والاولا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی۔ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والاولا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تھے دوڑ آیا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی۔ صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے حضور، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں؟ اور نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے،
آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں. حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے. یا رسول اللہ نہیں نہیں کچھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بتاؤ کتنے, بتاؤ کتنے. انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا. حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار. 100 دینار دے دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں. ان سے کہا تم جاؤ, وہ چلے گئے. حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا جا تو آزاد ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا. اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی, کئی باتیں کی, پر میں ایک بات کرتا ہوں, کئی باتیں کی, ایک بات کی تو حضور رو پڑے. اونٹ چلا گیا. ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت, جس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو, کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو, عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو, دولت کے پیچھے چھپتے ہو, تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو. فرمایا مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے. اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو, دروازے رسول پہ آؤ, نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو, حضور سے پیار کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا ادب کرو, رسول اللہ کی غلامی کرو. فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. اور فرمانے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. انہوں نے محبوب کریم کی محبت کا پیغام دیا, صحابہ کی محبت کا, بولیے صحابہ کی محبت کا پوری کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر جناب عمر کے فضائل پر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نا اردو شاعروں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی. اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی شہنشاہ ہیں. دلیل کیا دی؟ فرمانے لگے پڑھو ترمذی. حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں 2 آسمانوں میں. زمین کے 2 وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہیں, آسمان کے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل. اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور وزیر تو کسی شہنشاہ کے ہی ہوتے ہیں, پھر کہہ لو نا شہنشاہ. تو پھر فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی, غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اور صحابہ کرام کی بات کی, اہل بیت کی بات کی, اولیاء کی بات کی, صوفیاء کی بات کی, دفاع کیا سب کا, سب کے شانوں میں لکھا, امت کو بتلایا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو گے تو بچے رہو گے. اعلیٰ حضرت نے طنز کرنے سے, تنقید کرنے سے, بلا وجہ غلطیاں نکالنے سے اور ایک دوسرے پر لان تان کرنے سے ہمیں بچنے کو کہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی علم اگر آ جائے نا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو جاہل سمجھ لینا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم جس شعبے میں بھی ہوتے ہیں نا سامنے والے کو ان پڑھ ہی سمجھتے ہیں. مولویوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے, ان کو کیا پتہ دنیا داری کا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. اسی طرح جو میرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شاید سارے تاجر 2 نمبر طریقے سے ہی مال کماتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں نا دوسروں کی اہمیت کی خبر رکھنی چاہیے. ہم ایک دوسرے سے پیار, ہم طنز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. فاضل بریلوی منع کرتے تھے. آپ فرماتے یہ طریقہ درست. ہم جب غلطیاں نکالنے پہ جاتے ہیں تو معاذ اللہ اتنا اوپر بن جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. عقل ہے نا جی, جہاں مرضی لے جاؤ. اور کہنے لگا جی میں نے خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا فلسفہ عجیب. نبی پاک کا خیال آئے تو نماز. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا ہی پاگل ہے. جب تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی, خیال آئے گا کہ نہیں؟ فرمانے لگے تو بڑا ہی نادان ہے. جب تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی, خیال آیا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے, نماز میں تو ابا اماں کا بھی خیال آتا ہے. ربنا اغفر لی والوالدیّ,
فرمانے لگے اگر ابے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی؟ فرمانے لگے بڑا ہی بیوقوف ہے تو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتے ہیں حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے جب تک حضور کا خیال آئے نہ نماز ہوتی ہی نہیں، جب تک حضور کا خیال نہ آئے نماز ہوتی ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لوگوں نے کہا جناب وہ کس طرح؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اللہ نے کہا قرآن میں واقعی الصلاۃ نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کتنی پڑھنی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا فجر کی کتنی پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں بتایا ظہر کی، یہ بھی نہیں بتایا قیام کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا رکوع کیسے کرنا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جب صحابہ نے کہا نا رب کہتا ہے نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، تو حضور فرمانے لگے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کہا یہ تو کیسی عجیب بات کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے۔ اور پھر بڑی مزیدار بات، ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے آ کے نا اس زمانے میں نا ایک آریہ مذہب ہوتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے وہ کوئی نہیں، اب ویسے جو بڑے نئے نئے مذہب نکل آئے ہیں، جو آدمی جتنا پڑھ جاتا ہے معاذ اللہ وہ ایک نئی بات ہی شروع کر دیتا ہے، اور جو انوکھی بات کرے اس کے پیچھے رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے، سٹائل ذرا ہٹ کے ہو نا جی تو ذرا ماحول جلدی بن جاتا ہے۔ تو وہ آریہ مذہب تھا، تو وہ ایک آریہ آ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس آ کے کہنے لگا کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے کہ سنت کی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھئی اہمیت تو فرض کی زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے آپ کا وضو تو پھر سنت سے شروع ہوتا ہے، وضو میں پہلا فرض ہے منہ دھونا، اور آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، یہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی، کلی کرنا یہ بھی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ عجیب لوگ ہیں، فرض اگر بڑا ہے تو پہلے فرض ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ دین پر بڑے بڑے مختلف اعتراضات کرتے ہیں نا، اس نے کہا جی پہلے ہونا چاہیے تھا فرض، تو منہ دھونا فرض ہے، آپ نے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، اب یہ جو آپ نے ہاتھ دھو یہ بھی سنت، کلی کری تو وہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالا تو وہ بھی سنت، تو آپ تو چوتھے نمبر پہ فرض ادا کر رہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم اصل میں محبوب کا غلام نہیں نا، ہاں تجھے کیا پتا ہو یہ بات کیا ہے، تو بیٹھ جا ہم سے سن، ہم تجھے بتاتے ہیں۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ محبوب جو ہے نا ہمارے، یہ ہمیں بڑی جگہوں سے بچاتے ہیں، یہ بچا بچا کے فرائض تک لے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے نا ہاتھ دھو لو، پتہ چل جائے پانی زیادہ گرم تو نہیں، منہ جالی نہ جائے، پہلے نا دیکھ لو۔ فرمایا پھر ناک میں ڈال کے پتہ کرا لو کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آتی، سنت بھی ادا ہو گئی، پتہ بھی چل گیا بو تو نہیں آ رہی، اور فرمایا پھر منہ میں ڈال کے چکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں۔ اب یہ 3 سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا تھا، تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے، جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی۔ ایک بزرگ آ گئے سفید داڑھی والے، انہوں نے سلام لی، نبی پاک علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، تو حضور نے نوجوانوں پہ 2-3 دفعہ نظر ڈالی، وہ بیٹھے رہے، ان کو جگہ نہیں دی، تھوڑے سمٹے نہیں۔ تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں، فلیس منا، وہ ہم میں سے۔ فرمایا وہ آئے تم نے جگہ ہی نہیں دی، سفید داڑھی والے شخص کا اکرام نہیں کیا، اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے، ہم نے کون سا بوڑھے ہو، ہم نے تو سدا جوان ہی رہنا ہے۔ ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہہ کہ اپنے نام سمیت، اس نے کہا تھا میرا نام، ایڈریس، فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو۔ اس نے کہا کہ میں کلرک تھا، تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کام کرتا تھا، تو بوڑھے لوگ، آپ کو پتہ ہے ضعیف لوگ آتے ہیں بیچارے پینشن لینے، کسی بچے کی منت کرتے ہیں، وہ لے کے جاتا ہے، بابا جی کو یہ بھی نہیں پتا انگوٹھا کہاں لگانا، فارم کیسے فل کرنا ہے۔ تو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے ہیں۔ تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا، اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے، اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں نا تو کہتے جتنے دھکے میں یہ تھے اس سے 11 گنا کھا چکا ہوں اور معافی کوئی نہیں مل رہی۔
تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دیں کہ اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں، اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی، اور بڑھاپے میں باتیں برداشت ہوتی، جوانی میں برداشت ہوتی ہیں، بڑھاپے میں تو لفظ صحیح بھی نہیں جاتے، آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں جب بچہ بات کرتا ہے۔ سنو، یہ نوجوان یہ حدیث یاد کر لیں، یہ طبرانی میں موجود ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حدیث یاد کر لینی ہے، پڑھیے درود صلی اللہ ہو، پھر کہیے صلی اللہ ہو، چلے تیسری دفعہ بھی پڑھ لیں صلی اللہ ہو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی عزت کرے گا، جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ اسے کئی گنا بڑھ کے اس کی عزت کرائے گا، اس کی کئی کی گئی عزت سے کئی گنا بڑھ کے رب پھر اس کی عزت کرائے گا۔ نوجوان اکرام کرنا سیکھیں، بزرگوں کا احترام کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ، اور بڑوں میں جتنے بھی صاحب فضیلت بڑے ہیں، آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کے لیے بڑا قابل احترام ہے، بڑا قابل احترام ہے۔ میں ماسٹر کی ڈگری لینے کے بعد اب بھی کبھی گاؤں میں اپنی پرائمری کے ٹیچروں کو دیکھتا ہوں، اب بھی تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمیں وہ الف با تا سا نہ پڑھاتے، شروع کی کتابیں یہ المدہ عام نہ پڑھاتے تو پھر اس سے آگے بھی ہمیں پڑھنا نہ آتا۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے نا، توفیق دے، تو یہ سمجھے کہ جو چھوٹا استاد ہوتا ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں یونیورسٹی والے جو ٹیچر ہیں تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں، تو وہ جس نے رٹا لگایا نا پہاڑے یاد کرانے کا، وہ جس نے آپ کو املا لکھنی سکھائی ہے نا، اس کی محنت، اگرچہ اس کی تعلیم میٹرک پی ٹی سی ہے، اگرچہ اب آپ اس سے کئی گنا زیادہ تعلیم حاصل کر گئے، لیکن اصل مشقت اس قاری صاحب کی ہے جس قاری نے آپ کو قاعدہ پڑھایا ہے، جس نے تلفظ ٹھیک کرایا ہے۔ ابتدائی کتابوں کے اساتذہ کی مشقت زیادہ ہوتی ہے، بڑے لوگ تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی ادب کرنا سیکھیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے ایک تیرا باپ وہ ہے جس کی صلب سے تو پیدا ہوا، اور ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا، اور فرمایا ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی۔ وہ تیرا باپ ہے، اس کا اکرام کر، اس کا ادب۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا نے تو شیروں جیسی بات ہی کر دی۔ بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں، اتنی بڑی بات اس موضوع پر میں نے تلاش کیا ہے، میں نے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے اس عنوان پر، لیکن اتنی بڑی بات کہیں نہیں ملی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے وہ میرا استاد ہے، اگر وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں اس کے ہاتھوں بکنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ جس نے مجھے ایک حرف، اساتذہ کا احترام نہیں، اساتذہ پریشان، استاد تو بیچارہ روز کٹہرے میں کھڑا ہے، روز کٹہرے میں، روز لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بات کیسے کر دی، آپ کی جرت کیسے ہوئی۔ اور جو لوگ، میں ایک کالج میں تھا چند دن پہلے، تو وہاں میرے جاتے ایک جھگڑا شروع تھا کہ جناب ہم کب سے آئے بیٹھے ہیں، تو ٹیچر کہتی ہے کہ یہ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو پھر چھٹی لینی ہے، تو پہلے چھٹی دے چونکہ ماں بدولت آ چکے ہیں۔ اکرام نہیں، جو قومیں ادب نہیں کرتی وہ تعلیم کبھی بھی حاصل ہے، اور تعلیم حاصل کر بھی لیں تو تعلیم کا فیض نہیں پا سکتے۔ فیض ادب سے ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف سے کسی نے کہا کہ یہ امام اعظم کیوں ہے؟ فرمانے لگے یہ بڑے امام اس لیے ہیں کہ بڑا ادب کرتے، بڑے اس لیے ہیں کہ بڑا ادب۔ امام صاحب کے ساتھ 4-5 شاگرد بیٹھے تھے، ایک باغ میں آپ تشریف فرما تھے۔ تو اب تو ہمارے ہاں بڑی آسانی ہے، کتابوں کو آپ کمپیوٹر سے سرچ کر سکتے ہیں، حوالے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اب بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کتاب سے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ ہم اپنے طالب علموں کو کبھی کہتے ہیں نا صرف کتاب ہی ڈھونڈ کے دے دو، تو وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ لگایا ہی حروف تہجی کے حساب سے کریں تاکہ ہمیں یہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ آپ اس کو حروف تہجی کے مشورے دیتے، کوئی کہتا ہے جی آپ فن کے لحاظ سے کتاب میں حدیث علیحدہ رکھا کریں، تفسیر علیحدہ رکھا کریں تاکہ ہمیں کوئی مطلب حرکت نہ کرنی پڑے، مشورے دیتے ہیں۔ چلو اچھے بچے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی ہے۔ تخریج کا کام کرنا بڑا مشکل ہے آج بھی۔ جب آپ نے صحیح مطالعہ کرنا ہو تو پھر موبائل شوبائل بند کر کے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ نے کسی چیز پہ ریسرچ کرنی ہے، اس کو ہر لحاظ سے اور ہر زاویے سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پھر یہ مشقت والا کام۔ اس زمانے میں زیادہ مشقت ہوتی تھی، گرمی بڑی سخت تھی، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 شاگرد منگا لیے۔ اب بڑی ساری سہولیات ہیں، جب ہم کچھ صفحہ 2-3 صفحے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم یہ رکھتے ہیں
کہ ہمارے پاس پنیں ہوتی ہیں، پن لگا لی، اتنے صفحے سائڈ پہ کر لیے، پھر کئی بہت ساری آسانیاں ہیں۔ اس زمانے کے اندر بڑا مشکل ہوتا تھا، کچھ کاغذ بھی بڑا مہنگا تھا، چیزوں کو سمیٹنا، اور اگر کچھ چیز بکھر جاتی تھی دوبارہ حاصل کرنا ایک مشقت والا کام۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغ میں بیٹھے تھے، کچھ حدیثوں پر کام ہو رہا تھا، ان کی جو روایات تھیں اس کے راوی جو تھے وہ مرتب کیے جا رہے تھے، چیزوں پر فقہ کے اصول بنائے جا رہے تھے، شاید 2 4 5 شاگرد بھی بیٹھے تھے، باغ کے ساتھ کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو گیند گری ایک بچے کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچے کی ویسے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے گیند ہی پکڑنے کی، کھڑا کرتے ہیں نا جی پیچھے اس کو کہ تو نے صرف گیند ہی پکڑنی ہے۔ مجھے چونکہ دلچسپی نہیں میچ سے، لہٰذا مجھے زیادہ نام وام نہیں آتے کچھ کو کیا کہتے ہیں، تو اس کو کھڑا کیا تھا انہوں نے پیچھے۔ وہ گیند اچانک آ گئی نا جب باغ میں، تو بچہ دوڑا آیا، 12 14 سال کا بچہ، جب وہ آیا نا باغ میں تو امام صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، امام صاحب جھٹ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو وہ کاغذ جو تھے وہ سارے بکھر گئے۔ اب امام صاحب کھڑے ہوئے تو شاگردوں کو بھی کھڑا ہونا تھا، وہ بھی سارے کھڑے ہو گئے، ان کا بھی سارا سامان بکھر گیا، ٹوٹ گیا، دائیں بائیں چیزیں ہو گئی، بچہ چلا گیا، امام صاحب بیٹھ گئے، شاگرد بڑے ادب والے تو انہوں نے پوچھا بھی نہیں کیا معاملہ ہے۔ اب نئے سرے سے ساری ترتیب دوبارہ سے لگائی گئی، تھوڑی دیر گزری تو بچہ پھر باغ میں آ گیا، امام صاحب پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر ساری چیزیں بکھر گئی، تیسری دفعہ وہ پھر آ گیا، اب پتہ نہیں وہ کتنی دفعہ آئے گا، بار بار شاگردوں کو بھی اٹھنا پڑتا، وہ کاغذات سارے بکھر جاتے۔ بالآخر ایک شاگرد بول پڑے، کہنے لگے حضور یہ تو بچہ ہے کہ 100 دفعہ آئے گا۔ تو امام صاحب نے برجستہ جواب دیا، فرمایا اگر یہ 100 دفعہ آیا نا تو ابو حنیفہ 100 دفعہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، میں کھڑا ہوں گا، تمہیں تو نہیں نا پابند کر رہا۔ کہ حضور ماجرا کیا ہے، کون ہے یہ بچہ؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے شیخ کا پوتا ہے، میرے مرشد کا پوتا ہے، اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے، یہ میرے حضرت کا پوتا ہے، اس گھر سے میں نے فیض لیا ہے۔ فرمایا میں نے نمک کھایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اور میں اٹھ کے کھڑا نہ ہوں، یہ 1000 دفعہ بھی آئے تو میں کھڑا ہوں گا۔ تو امام ابو یوسف فرماتے تھے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو امام صرف امام نہیں، امام اعظم ہے نا، یہ بڑے اس لیے ہے کہ انہوں نے ادب بڑے بڑے کیے ہیں، انہوں نے اکرام بڑے بڑے کیے۔ ہمارے ہاں تو اب اتنی پریشانی والا معاملہ، اتنی پریشانی والا سوچ نہیں سکتے، بالخصوص وہ لوگ جن کا بڑا ملت میں اکرام ہونا چاہیے تھا، بڑا اکرام۔ مجھے صحیح بتائیں کہ ایک مستند قرآن و سنت جاننے والا عالم کسی ولیمے میں جائے اور ساتھ ہی اب میں نے جائے تو قدر کس کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، ہونی کس کی چاہیے؟ یہ تکلیف والا معاملہ ہے، تکلیف والا۔ یہاں ایک استاد کو ہتھکڑیاں لگی تو موم بتی مافیا سارا بول پڑا، اور 2 مہینے علماء کو جیلوں میں رکھا گیا، اور جرم نہیں بتایا گیا، اور قوم کیا کہہ رہی ہے، مذاق اڑا رہی۔ کچھ لوگ مذاق کرتے تھے، بھاگ جائیں گی پولیس آ گئی، کس مطلب جرم کیا تھا؟ چور تھے، یہ ڈاکو تھے، اور بہت سارے تو ایسے تھے جو کسی کاز میں، کسی کام میں، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں بیچارے شامل ہی نہیں تھے، مدرسین پڑھنے پڑھانے والے، اور ان کو پکڑ کر اندر ڈال دیا گیا۔ اور وہ لوگ جو خود بڑے بڑے دنوں تک سارا ملک بند کرتے رہے، انہوں نے یہ جرم کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی پیچھے جانے والا نہیں۔ 2 مہینے، اور پھر کہا گیا 20 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ، اور پھر ڈائریکشن کا نہیں پتہ جانا کدھر ہے، زمانہ تو یہ بتایا ہی نہیں گیا۔ تو مجھے بتلاؤ یہ کیا ان لوگوں کا معاشرے میں کیا اکرام رہ گیا، کیا احترام رہ گیا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والد 2 مہینے جیل میں رہے، بچوں نے مدرسوں میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کہ جو ہمارے ابے کا حشر ہوا ہمارا بھی تو وہی ہونا ہے نا، پڑھنا چھوڑ گئے طالب علم، انہوں نے کہا جی ہم سے نہیں یہ کام ہوتا۔ تو روز سیمینار کرتے ہو، یہ تھوڑے دن پہلے کراچی میں سیمینار تھا کہ ہرن کی پیدائش کم ہو گئی ہے، تو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ہرن جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو۔ بہت بڑا سیمینار منعقد کیا گیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ علماء کم رہتے جا رہے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ ڈھونڈنے سے عالم نہیں ملتا، بستیوں کی بستیاں خالی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حشر کرتے ہیں نا، ہم خود ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے
اور کسی عالم کا ننگا سر بھی دیکھ لے تو وہ 20 جگہ پہ 20 جگہ. ہم جا رہے تھے تھوڑے دن پہلے لاہور، تو آگے گاڑیوں کی بریک لگ گئی. وہ گاڑیوں کی بریک لگی تو بچے نے بریک لگا دی گاڑی کی، تو پیچھے سے ایک ڈرائیور نے آ کے دھڑام سے گاڑی ماری، اڑا دیا سارا کچھ پیچھے سے، سب ختم. اب اس کی سواریاں کرنے لگی کہ ہم تجھے وہاں سے کہتے آ رہے ہیں کہ تو چلاتا ادھر ہے دیکھتا ادھر ہے. بچے جلال کرنے لگے تو میں نے ان کا بازو تھام لیا. میں نے کہا پتر ہم جو کام کرتے ہیں نا یہ بڑا مظلومیت والا کام ہے. تم نے 2 منٹ بھی کسی سے بات کر لی نا، حالانکہ غلطی ساری اس کی ہے، اور ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. اس کی سواریاں ساری اس کے گلے پڑ رہی تھی کہ جو تو دیکھتا ادھر ہے چلاتا ادھر ہے، ساتھ میسج لکھ رہا ہے، تو ساتھ موبائل سن رہا ہے، تو کتنا پاگل ہے، کتنے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال. تو میں نے کہا بیٹے تم ایک بات بھی کرو گے تو اس کی ویڈیو بن جائے گی. پھر یہ دیکھیں یہ پیر صاحب تبلیغ کرتے ہیں، ان کا حال دیکھیں، یہ فٹافٹ معاملہ یہ اتنا سخت معاملہ، اتنی اذیت ناک یہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے، اتنا کربناک ہے یہ معاملہ. کسی نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا تو شور ہو گیا. یہ بازو دکھنے لگتا ہے. آپ یقین کریں بیٹھے رہتے ہیں نا، جب کسی مجلس میں جاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، اور سنگی اپنے حساب سے ملاقات کرتے ہیں. کچھ بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں، اور جب تک پورا بازو اپنے قریب نہ کر لے تب تک سلاد میں بھی مزہ نہیں آتا. تو اب آپ کیا نہیں کچھ سکتے، آپ چونکہ آپ دین کی بات کرتے، آپ خبردار، آپ بالکل ہلے ہوئے نہیں، آپ کو ہر جگہ پورا اترنا ہے. تو یہ اتنا گھٹن والا ماحول، کیونکہ آداب نہیں رہے، کیونکہ ہم تکلیف دیتے، ہم آزمائش میں ڈال. ایسے ایسے جملے لوگ کستے اور کہتے ہیں کہ جن کا کوئی مطلب جواب ممکن ہی نہیں، آپ دے نہیں سکتے. آپ کس طرح کر کے اس کا جواب دیں گے؟ کسی نے فون کیا اور کوئی سخت بات کہہ دی تو آپ نہیں جواب دے سکتے، پتہ نہیں وہاں ریکارڈنگ نہ چل رہی ہو اور وہ اپنی بات پتہ نہیں ریکارڈ کرے نہیں کرے گا. یہ تکلیف ہے. کبھی بھی اپنے بزرگوں کو تکلیف، کبھی بھی تکلیف نہ لے، کبھی بھی اذیت میں مبتلا نہ کرے، آزمائش میں نہ ڈالے کبھی بھی. اور میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تمہیں کیا ضرورت ہے کبھی کبھی، اور الحمدللہ یہ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کا فضل ہے، عزت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، پیار کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور کرم کے ساتھ دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اللہ کا فضل ہے، زیادہ ہے لوگ. لیکن میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں یہ حدیثیں اکثر بیان نہیں کرتا کہ کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بھی ایسا ہوں. میں اس درجے کا بندہ نہیں ہوں، الحمدللہ صحیح کہہ رہا ہوں، میں اس درجے کا نہیں ہوں. پر یار کتنی شاندار بات ہے، کتنی بڑی علامہ اسماعیل حقی نے روایت لکھی ہے. میرے نبی کریم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا کہ پیر میرا وارث ہے، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ساری زندگی رزق حلال کھائے وہ میرا وارث ہے، یہ نہیں فرمایا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑے تو اب میرا سجادہ نشین ہو گیا. نہ، نبی پاک نے فرمایا یہ جو عالم ہے نا یہ میرے وارث ہے، یہ دین کے عالم میرے. اور کیا حسن ہے لفظوں کا، کیا وقار ہے. یقین کریں جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو روح پرواز